الحمدللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ سامعین و سامعات اذان محترم، مطالعے کے لیے جو چیزیں طبیعت کو آمادہ اور ہمتوں کو قوت عطا کرتی ہیں، ان میں ایک بات یہ ہے کہ ہم مطالعے پر توجہ دینے والے اپنے سلف کا حال دیکھیں۔ کتابوں میں ان کے بہت سے خوبصورت قصے اور روشن انداز محفوظ ہیں کہ وہ کس طرح علم حاصل کرنے کے شوقین تھے اور مطالعہ اور علوم جمع کرنے کا وہ کتنا جذبہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کرنے میں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایک دوسرے پر رشک کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والے صحابی تھے، مگر وہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رشک کرتے تھے کہ انہیں بہت سی حدیثیں یاد ہیں، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبد اللہ بن عمر فانہ کان یکتب ولا اکتب، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کو مجھ سے زیادہ حدیثیں یاد نہیں ہیں مگر عبداللہ بن عمرو کو، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھنا نہیں جانتا تھا۔ کچھ صحابہ کے فضائل میں یہ بات مذکور ہے کہ وہ وحی لکھنے والوں میں سے تھے، کیونکہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے قریب رکھتے تھے تاکہ وہ قرآن لکھ سکیں۔ خطیب بغدادی رحمہ اللہ پڑھنے کے بڑے شوقین تھے۔ راستہ چلتے ہوئے بھی ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب ہوتی تھی جس کو وہ پڑھتے رہتے تھے۔ ابن عقیل حنبلی کے بارے میں ابن الجوزی نے کہا ہے کہ وہ ہمیشہ علم میں مشغول رہتے تھے۔ میں نے ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی یہ تحریر دیکھی ہے کہ میرے لیے عمر کا کوئی حصہ ضائع کرنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ میری زبان آرام کے وقت جب مذاکرہ اور مناظرہ سے خالی ہوتی ہے تو اس حالت میں بھی کچھ غور و فکر کرتا رہتا ہوں، جب کہ میں لیٹا رہتا ہوں، پھر جب میں اٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں لکھنے کی کچھ باتیں آ جاتی ہیں۔ میں 80 سال کی عمر میں علم کا اتنا زیادہ حریص ہوں جتنا 20 سال کی عمر میں نہیں تھا۔ ابن عقیل رحمہ اللہ چبا کر کھائے جانے والے کھانے کے مقابلے میں اس کھانے کو زیادہ پسند کرتے تھے جس میں چبانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، تاکہ پڑھنے اور مطالعہ کرنے کے لیے ان کا کچھ وقت بچ جائے۔ انہوں نے اپنے بارے میں کہا ہے، میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے کھانے میں کم سے کم وقت لگاؤں۔ میں کیک کو پھانک لینے اور پانی سے گھونٹ لینے کو ترجیح دیتا ہوں، کیونکہ چبانے میں دونوں یکساں نہیں ہیں۔ ایسا اس لیے کرتا ہوں کہ کچھ وقت بچ جائے اور میں اس میں کچھ مطالعہ کر لوں یا کوئی مفید بات لکھ لوں جو مجھے پہلے سے معلوم نہ تھی۔ کم عمری میں اپنے پڑھنے کے شوق کے بارے میں ابن الجوزی نے کہا ہے، جب میں کوئی ایسی کتاب دیکھتا تھا جس کو میں نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو تو لگتا تھا کہ مجھے کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں 20,000 جلدیں یعنی کتابیں پڑھ چکا ہوں تو وہ اس سے بھی زیادہ ہوں گی، اور مجھے اب بھی کتابوں کے مطالعے کی بڑی خواہش ہے۔ حافظ ابن عبد الہادی نے اپنے شیخ ابن تیمیہ کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کبھی علم سے آسودہ نہیں ہوتے تھے۔ جب بھی وہ کسی علم کے کسی باب میں داخل ہوتے تھے تو اس میں کئی ابواب کھول لیتے تھے۔ یہ دریا کا ایک کوزہ اور سمندر کا ایک قطرہ ہے ان قصوں کا جو ہمارے سلف رحمہ اللہ کے شوق مطالعہ اور جذبہ علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسا شوق، ایسا ذوق اور ایسا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔